بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کتنے فرشتے میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطور اعزاز ہوں گے؟ جواب: 70,000 فرشتے۔ سوال: ہفتہ کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب: پیر اور جمعرات کے دن۔ سوال: بتائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ جواب: 63 اونٹ۔ سوال: جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: رمی۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس بات کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جادو کی۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ التین۔ سوال: حج کے دن کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب: طاعون کو۔ سوال: قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب: ابلیس کا۔ سوال: شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا۔ سوال: جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سوال: کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو۔ سوال: کیا چیز مسلمان اور کافر میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جواب: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: بتائیں کہ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: عشاء کی نماز میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے؟ جواب: سورۃ العصر میں۔ سوال: کیا سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کس چیز سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے۔
سوال، بتائیں کہ شادی کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ جواب، شرم و حیا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب، غریب رشتہ دار کو۔ سوال، ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب، 80,000۔ سوال، کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب، جہاد کو۔ سوال، وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب، شب قدر۔ سوال، بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب، مشرک کے لیے۔ سوال، کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورت علم نشرح۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ جواب، چوتھے آسمان پر۔ سوال، جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، مرتد۔ سوال، جامع القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب، بے صبری ہوتی ہے۔ سوال، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات پسند ہیں؟ جواب، مسجد۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا کہ تم سب اللہ کے فقیر و محتاج ہو؟ جواب، سورۃ الفاتر میں۔ سوال، وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب، اروی۔ سوال، ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ جواب، 10 رحمتیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال، بتائیں کہ کس صورت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ جواب، سورۃ المؤمنون۔ سوال، مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب، گالی دینا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب، آیت الکرسی۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کی۔
سوال، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب، روزے کی۔ سوال، کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب، عصر کی نماز۔ سوال، اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں بہت زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہو تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال، کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب، دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال، جنت میں دنیا کی کون سی دو چیزیں باقی رہیں گی؟ جواب، ایمان اور نکاح باقی رہیں گے۔ سوال، کس سورت کو دن میں 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سورۃ یاسین کو۔